अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप सबसे इल्तमास है, गुजारिश है कि रिक्वेस्ट है कि भाई मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और व्लॉग को एंड तक देखिएगा। बड़े मज़े मज़े की खबरें हैं। तो आज की पहली खबर से शुरू करने लगे हैं। अब चूँकि आप लोगों को पता है कि कल मरियम नवाज़ ने जो पुलिस पासिंग आउट परेड थी उसमें उन्होंने किस तरह से अपनी अपीयरेंस दी। उन्होंने पुलिस का ही यूनिफॉर्म वेयर किया और उन्होंने मुझे तो वो बड़ी अच्छी लगी, मैंने कल के व्लॉग में भी कहा था। लेकिन अब जब उनके यूनिफॉर्म को लोगों ने ऐसे बारीकी से देखा है ना कि असल में यूनिफॉर्म उन्होंने कौन से ग्रेड के अफसर का पहना है, तो पता चला कि उन्होंने जो यूनिफॉर्म पहना है, ठीक है, जेवेतन किया है, वो एक जो कांस्टेबल होता है उसका, वो लेडी कांस्टेबल का यूनिफॉर्म उन्होंने पहना है। जब उनके सर पे रखी टोपी कैप की बात हुई तो पता चला इन्होंने आईजी पंजाब की तरह की टोपी पहनी है। और जब उनके जूतों पर नजर पड़ी तो पता चला उन्होंने आर्मी वालों की आर्मी ऑफिसर्स के वाले जूते पहने हैं। और उसका मवाजना हमने वहां से देखा जब आईजी पंजाब और डीआईजी पंजाब जो हैं वो उनके साथ हमरा खड़े हुए हैं। तो इन फोटोज में हम देख सकते हैं कि सेम बूट्स जो मरियम नवाज ने पहने वो उन दोनों में से किसी ने नहीं पहने। तो इस तरह से भी लोग मरियम नवाज साहिबा को आज भी अब ये दूसरा दिन आज हो गया और आज भी लोग उनको मजीद से मजीद ज़्यादा से ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई आपने यूनिफॉर्म तो देखो, आपके वो बैज ही नहीं है जो होने चाहिए थे। आप सीएम पंजाब हैं, आपके वो वाले बैजेस क्यों नहीं है जो डीआईजी और आईजी पंजाब के हैं। तो उन्होंने कांस्टेबल का यूनिफॉर्म वेयर किया था। लेकिन चले, अगर वो उसमें खुश थी तो इट्स एब्सोल्युटली राइट। तो अब जहाँ उन्हें इतनी तारीफ भी मिली तो वहाँ ज़्यादा सारी तनकीद भी मिली और फिर जो मुखालिफिन होते हैं वो तनकीद भी ठोक बजा कर करते हैं। तो पीटीआई के जो वकील हैं बैरिस्टर सैफ, उनकी जानिब से मरियम नवाज को एक नया लक़ब दिया गया और वो है ड्रामा क्वीन का। तो पंजाब में ड्रामा क्वीन की नई किस्त रिलीज हो गई है। मैं नहीं कह रही, ये बैरिस्टर सैफ कह रहे हैं, ठीक है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के पुलिस यूनिफॉर्म पहनने पर बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का कहना था कि नई किस्त में ड्रामा क्वीन मरियम नवाज पुलिस के रूप में जलवागर है। जाली फॉर्म 47 की हीरोइन के ड्रामे सुपरहिट जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोहतरमा ने वर्दी पहन ली, अब जाती उम्रा के डाकू भी पकड़े। मोहतरमा जिंदगी में बचे कुछ अरमान अब पूरे कर रही हैं। मोहतरमा ड्रामों के साथ कुछ अमली इक़दाम भी उठाएं, ठीक है। उनका मजीद कहना था कि जाली वजीर आला पंजाब अवाम की खूब एंटरटेनमेंट कर रही हैं। ड्रामे देखने से किसी का पेट नहीं भरता है। इदारों का यूनिफॉर्म पहनना खिलाफ कानून है। मरियम नवाज पर FIR दर्ज होनी चाहिए। बैरिस्टर सैफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस ब्रीफिंग में जी मशवरा दिया कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, चूँकि उन्होंने पुलिस यूनिफॉर्म वेयर किया था कल पुलिस पासिंग आउट परेड में, तो अब लिहाजा उन पे एक वो क्या कह रहे हैं जी, उन पर एक FIR दर्ज होनी चाहिए, मुकदमा होना चाहिए। अब हुआ क्या है, एक्चुअली में एक मुकदमा दर्ज हो गया है। अब लाहौर के ही शहरी ने जी उन पर एक मुकदमा दर्ज किया और कहा है कि इस तरह तो हो ही नहीं सकता, किसी कानून के तहत भी ऑफिशियल्स जो होते हैं, इदारे जो होते हैं, उनके यूनिफॉर्म कोई भी आम लोग कोई भी बंदा नहीं पहन सकता सिवाय उनके जो उसमें, जैसे पुलिस है तो पुलिस वाले ही वो वर्दी पहन सकते हैं, आर्मी ऑफिशियल्स ही वो वर्दी पहन सकते हैं। इसके अलावा कोई किसी को हक नहीं कि वो इस तरह से बिना इजाज़त एक तो वर्दी पहने। तो सेशन अदालत ने पुलिस की वर्दी पहनने पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त पर पुलिस हुकाम से जवाब तलब कर लिया। एडिशनल सेशन जज मुजफ्फर नवाज मलिक ने दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त आफ्ताब बाजवा एडवोकेट के तवस्सुत से दायर की गई। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मरियम नवाज ने पुलिस ऑफिशियल की वर्दी पहनी। कानून के मुताबिक कोई भी शख्स रियासती इदारों की वर्दी नहीं पहन सकता, जैसे अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। दरख्वास्त में मजीद कहा गया कि पुलिस को वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ दरख्वास्त दी मगर कार्रवाई नहीं हुई। अदालत पुलिस की वर्दी पहनने पर मरियम नवाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे। बाद अदालत ने मरियम नवाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज ना करने के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली और पुलिस यूनिफॉर्म पहनने पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त पर पुलिस हुकाम से 29 अप्रैल को जवाब भी तलब कर लिया है। तो जी आज मैं एक इंटरव्यू देख रही थी और उसमें ये हुआ कि एक बंदे ने, एक शहरी ने जी मरियम नवाज पर एक मुकदमा कर दिया और कहा है कि इनका ये बनता ही नहीं है यूनिफॉर्म पहनना, लेकिन उससे ये पहन रही हैं। बहावल नगर वाक़े की मजम्मत है, क्या दिखा रही हैं ये यूनिफॉर्म पहनकर, इन्हें नहीं पहनना चाहिए। तो खैर जिसने मुकदमा दर्ज कर दिया और उनके वकील से भी बात हुई, उसने भी यही सारे जो कवानीन है वो बताया कि इस तरह नहीं पहन सकते।
اب ہوا کیا ہے، اب ہم لوگ کہہ رہے ہیں اور ایسا ہی ہے قانون کے مطابق کہ کوئی بھی جو ان آفیشیل بندہ ہے وہ آفیشیل اداروں کے یونیفارمز کو ویئر نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، کسی بھی اس میں کہ اس نے سولیڈیریٹی دکھائی، شو کی، جو بھی کچھ بھی تھا۔ لیکن یہاں مزے کی بات کیا ہوئی ہے، پنجاب پولیس نے ایک ٹویٹ جو ہے وہ کیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اجازت دی ہے مریم صاحبہ کو، انہوں نے ہم سے اجازت لی ہے اور کہا کہ ہمارے معاملات آپس کے کلیئر ہیں، تو لہٰذا اس میں کوئی نہیں ہے کہ مریم نواز نے اپنی مرضی سے ہی یونیفارم جو ہے زیب تن کر لیا، نہیں، انہیں پراپر اجازت تھی، ہر ایک طرح کے رول اور ریگولیشنز کے تھرو انہوں نے یہ یونیفارم ویئر کرنے کا سوچا اور کیا۔ خیر، اب کوئی کچھ بھی کہے، مریم نواز تو مریم نواز ہیں، حکومت ان کی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ وزیر اعلیٰ پنجاب میں ہے، نو منتخب، اور وہ بھی پہلی خاتون۔ اب کوئی کچھ بھی کہتا رہے بھائی، مریم نواز کو کیا فرق پڑنے والا ہے۔ بلکہ آج کی ایک اور نئی خبر میں نے سنی کہ پولیس یونیفارم کے بعد اب مریم نواز صاحبہ ایلیٹ فورس کی جو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہے اس کے لیے جو انہوں نے ایلیٹ یونیفارم پہننا ہے، زیب تن کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو انہوں نے سلوانے بھی دے دی ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ سل کے 1-2 دن میں آ جائے گا اور وہ 1-2 دن 3-4 دن بعد یہ پاسنگ آؤٹ پریڈ ہے ایلیٹ فورس کی۔ تو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز پولیس کے بعد اب ایلیٹ فورس کی وردی بھی پہنیں گی۔ مریم نواز کے لیے ایلیٹ فورس نے سیاہ رنگ کی وردی بھی سلوا دی اور ذرائع کے مطابق مریم نواز ایلیٹ یونیفارم رواں ہفتے کو ہونے والی ایلیٹ فورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ تقریب میں پہنیں گی۔ محکمہ پولیس نے بیدیا روڈ پر ایلیٹ ٹریننگ سینٹر میں ایلیٹ فورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کے لیے تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ ذرائع کے مطابق محکمہ پولیس کی جانب سے ایلیٹ فورس پاسنگ آؤٹ پریڈ کے لیے حتمی تاریخ کا فیصلہ نہیں ہو سکا ہے۔ خیر، آپ لوگ کتنا ہی روک لے ہیں، لیکن مریم نواز ٹھیک ہے، وہ اچھی لگی، ان کا کارکردگی الگ ہے، لیکن وہ ویسے انہیں سوٹ کیا، جچا ان پہ یونیفارم، ٹھیک ہے۔ اور اب آئندہ کچھ دنوں میں آئی تھنک رواں ہفتے میں میرے خیال سے جو ایلیٹ فورس ہے اس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہے، وہاں پہ بھی مریم نواز ان کا ہی یونیفارم پہنیں گی۔ ایلیٹ فورس والوں نے ان کی وردی بھی سلنے دے دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے کیا نہیں۔ خیر، اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں رانا ثناء اللہ کے حوالے سے، جو آئے دن خبروں میں ایک ہیڈ لائن بنے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے جی، مزاحمت ہو یا مفاہمت، نواز شریف کا بیانیہ ہی رہے گا۔ خبر کی جانب بڑھتے ہیں، مرکزی رہنما مسلم لیگ نون رانا ثناء اللہ نے کہا کہ مزاحمت کا ہو یا مفاہمت کا، نواز شریف کا بیانیہ ہی رہے گا۔ مرکزی رہنما مسلم لیگ نون رانا ثناء اللہ نے کہا کہ آج مسلم لیگ کے تنظیمی اجلاس میں تمام عہدیداران نے شرکت کی۔ میاں نواز شریف کو ایک سازشی جوڈیشل آرڈر کے تحت صدارت سے علیحدہ کیا گیا تھا، جبر کی تمام رکاوٹیں دور ہو چکی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف سے پارٹی کی قیادت دوبارہ عہدہ سنبھالنے کی درخواست کر دی گئی ہے۔ شہباز شریف دن رات ملک کو معاشی بحران سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، کوتاہیوں کمزوریوں پر قابو پائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 2017 میں نواز شریف کو جبر کے ذریعے پارٹی سے الگ کیا گیا تھا اور نواز شریف کی لیڈرشپ میں انہی کا بیانیہ رہا، اب بھی وہ رہے گا۔ بیانیہ چاہے مزاحمت کا ہو یا مفاہمت کا، نواز شریف کا ہی بیانیہ رہے گا۔ خیر، انہوں نے تو یہ کہا ہے، میں ایک انٹرویو دیکھ رہی تھی ابھی ریسنٹ، کوئی کرنٹ افیئر پروگرام تھا، ٹھیک ہے، اس میں انٹرویو دیکھ رہی تھی محمد زبیر عمر صاحب کا، تو اس میں وہ جی پتہ چلا ہے ان کی باتوں سے، انہوں نے اشارے دیے ہیں، ٹھیک ہے، اینکر کو انہوں نے کہا ہے کہ میں شاہد خاقان کی پارٹی میں جا رہی ہوں، کیونکہ شاہد خاقان وہی ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف میرا لیڈر ہے، مریم نواز نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ شاہد خاقان صاحب ایک نئی پارٹی بنا رہے ہیں، وہ آئی پی پی جو تھی وہ کہیں ہوا میں کہیں اڑتی پھر رہی ہے، اس کا تو کچھ پتہ ہی نہیں، کہیں اس کا پیر شاید نہیں دکھ رہے کہ وہ کہاں پہ اسٹے کر رہی ہے، کچھ نہیں پتا۔ لیکن آئی پی پی تک سائڈ پہ گئی، اب نیو ایک پارٹی وجود میں آنے والی ہے عنقریب، اور وہ ہے شاہد خاقان صاحب کی پارٹی، جس میں محمد زبیر عمر صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ ہاں میری بات چیت چلی ہے، لیکن ابھی میں نے فیصلہ نہیں کیا کنفرم کہ میں نے اس پارٹی کو آیا جوائن بھی کرنے کے نہیں۔ تو دیکھتے ہیں فیوچر میں، ہو سکتا ہے یہ اپنا جو نون لیگ سے الگ ہوئے وہ لوگ اپنا آپس میں ایسے گٹھ جوڑ بنا لیں، یہ بھی نہیں پتا کہ وہ پارٹی واقعی کچھ کارکردگی بھی دکھائے گی یا ایسے ہوا میں اڑتی جائے گی۔ خیر، رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ میرے دائیں اور بائیں میرے بھائی بیٹھے ہیں، مسلم لیگ نون ایک جمہوری اور سیاسی جماعت ہے، مسلم لیگ نون میں رائے کے اظہار میں کوئی قدغن نہیں، اور مریم نواز پنجاب کے عوام کو ریلیف دینے کی بھرپور کوشش کر رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اپنے سیاسی بیانیے کو کچھ ہفتے تک لوگوں کے سامنے لائیں گے۔ قائد کا عہدہ عزت اور احترام کا ہوتا ہے، پارٹی میں آپریشنل عہدہ صدر کا ہی ہوتا ہے۔ شہباز شریف نے ہر کام نواز شریف کی اجازت سے ہی کیا ہے۔
ٹھیک ہے. خیر ایک اور اسی کے ریلیونٹ خبر ہے، وہ بھی آپ کو بتا دوں کہ نون لیگ کا تنظیم اجلاس ہوا ہے آج، اور نواز شریف کو پارٹی صدر بنانے کی قرارداد بھی منظور ہو گئی. ٹھیک ہے، تو مسلم لیگ نون پنجاب کے تنظیم اجلاس میں میاں نواز شریف کو پارٹی صدر بنانے کے حق میں متفقہ قرارداد منظور کر لی گئی. قرارداد کے مطابق مسلم لیگ نون کے عہدیداروں اور کارکنوں نے قائد میاں نواز شریف کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے. قرارداد کے مطابق میاں نواز شریف کو 2017 میں ایک سازش کے تحت نااہل کیا گیا اور نواز شریف کو پاکستان مسلم لیگ نون کی صدارت سے جبری طور پر محروم کیا گیا. قرارداد کے متن میں یہ بھی بتایا گیا کہ آج جبکہ سازشی آرڈرز اور جعلی سزائیں اپنے انجام کو پہنچ چکی ہیں، اللہ تعالیٰ نے قائد میاں نواز شریف کو سرخرو کر دیا ہے. مسلم لیگ نون اپنے قائد سے استدعا کرتی ہے کہ وہ پارٹی کی قیادت سنبھالیں تاکہ پارٹی ان کی ولولہ انگیز قیادت میں عوامی مقبولیت کی نئی جوہتیں طے کر سکتے. قرارداد میں مزید کہا گیا کہ ضمن انتخابات میں پارٹی کی بھرپور کامیابی پر پنجاب کی تنظیم بالخصوص پارٹی قیادت کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، جبکہ مسلم لیگ نون کی قیادت کی فلسطین پر صہیونی مظالم کی پرزور مذمت کرتے ہیں، ان کی بھرپور حمایت کرتے ہیں. پارٹی قیادت فلسطین کے معصوم بچوں اور عورتوں پر ہونے والے مظالم ختم کروانے اور جنگ بندی کے لیے مزید کاوشیں کرے. یہ تھا، جیسے میں نے آپ لوگوں کو کہا کہ زبیر عمر صاحب کا جی وہ بیان تھا، انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی، اینکر نے یہ بھی سوال کیا کہ بانی پی ٹی آئی کو جو سزا ہوئی آپ کو لگ رہا ہے ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، میں ان کی کسی ایک بھی سزا کے حق میں نہیں ہوں. ایسا زبیر عمر صاحب نے کہا. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا میں کسی ایک بھی ان کی سزا کے حامی نہیں ہوں، اور مجھے ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کر دینا چاہیے، کیونکہ انہیں بے فضول رکھا ہوا ہے، کسی مطلب ان پہ کوئی ایسا ٹھوس الزام بھی نہیں ہے، ایویں کوئی کیسز بنوں کے تو ان کو جیل میں رکھا ہے. تو خیر اب دیکھتے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. آج پھر پوچھا گیا، اینکرز نے پوچھا، جرنلسٹ نے پوچھا، صحافیوں نے پوچھا جی جتنی بھی وکلا ٹیم ہے ان سے کہ عمران خان صاحب اب کب آئیں گے؟ آپ لوگوں نے عید سے پہلے کہا تھا کہ وہ آ جائیں گے، اب تو عید کے بعد کے بھی 2 ہفتے گزر گئے، تو اب کب آئیں گے وہ؟ تو انہوں نے کہا ابھی دیکھیں ہم کوئی ٹائم لائن تو نہیں بتا سکتے، لیکن پھر بھی امید پہ دنیا قائم ہے. تو خیر اسی ولاگ کے ساتھ آپ لوگوں سے لیتی ہوں اجازت. آپ لوگوں نے مجھے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کرنا ہے. آج میں بہت تیز بول رہی ہوں. خیر میرے چینل کو لازم سبسکرائب کر دیجیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ.